آج کی انتہائی مختصر بات، اور بعد میں ہم نے آج اسلام کے مائناز فرزند محمد علی کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ ایک مسئلہ حسب روایت اور ایک ادب کی بات، دو باتیں بتاتا ہوں اللہ کے پاک کلام سے، تو مختصر کروں گا۔ مسئلہ بتانے سے پہلے میں وہ وجہ بتا دوں کہ یہ مسئلہ کیوں بتا رہا ہوں۔ میرا ایک نمازی ہے جمعہ کا، 9 سال سے میرے پیچھے جمعہ پڑھ رہا ہے، تعلق اس کا مصر سے ہے، پیشے کے لحاظ سے وہ وکیل ہے۔ اس نے کسی پاکستانی سے پیسے لینے تھے، تو مجھے کہا کہ استاد جی آپ کا وہ جاننے والا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے پیسے لے کے دیں۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا، راستے میں میری شوگر لوگ، بوڑھا آدمی ہوں ممکن ہے، تو میں اس کے ساتھ بیٹھا، تو میں نے کہا کہ شیخ میری تو شوگر جو ہے نا گئی، تو اللہ نہ کرے موت حیات تو اللہ کے ہاتھ میں میری چھٹی ہونے والی ہے۔ اس نے گاڑی روکی، میں کڈالن میں پہاڑ کے اندر گیا، اندر سے وہ برگر لے آیا اور لا کر مجھے پیش کیا، کہتا کھاؤ۔ میں نے جب دیکھا تو لکھا تھا چکن برگر۔ میں شیخ ايش هذا؟ هذا حلال۔ کیا کہا اس نے مجھے؟ هذا حلال۔ میں نے کہا کہ بھائی چکن تو حلال ہی ہوتا ہے، گائے بھی حلال ہوتی ہے، بھیڑ بھی حلال ہوتی ہے، بکری بھی حلال ہے، تو حلال ہے۔ بات حلال کی نہیں ہے، بات یہ کہ وما احل به لغیر اللہ، کہیں یہ اللہ کے نام کے علاوہ تو نہیں ذبح کیا گیا، بات تو وما احل به لغیر اللہ کی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ کہنے لگے تو ٹھیک ہے نا شیخ، اس پہ بسم اللہ پڑھو، کھا جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، کھا جاؤ۔ تو میں نے کہا پھر وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کا کیا کرو گے؟ اللہ نے کہا کہ جو جانور میرے نام پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر نہ ذبح کیا گیا وہ تم نہیں کھا سکتے، اس کا کیا کرو گے تم؟ کہنے لگا شیخ واللہ انا اکلت من زمان، میں تو مدت سے کھا رہا ہوں۔ کو اللہ تیرا بھلا کرے۔ بھائی بچہ میرا کام کرتا تھا حافظ عتیق الرحمان جس نے تراویح پڑھائی ہے مینہٹن میں، بینک میں تھے، تو باہر نکلا تو اس نے پوچھا، میں کہا بھائی وہ لکھا ہوتا ہے حلال، میں کہا اس سے پوچھا کرو مذبوح ولا مش مذبوح، یہ حلال شدہ ہے، ذبح کیا ہوا ہے یا حلال ہے؟ تو جب اس نے پوچھا نا کہ یہ حلال ہے یہ مذبوح ہے، کہنے لگا یلا شیخ تاکل خلا ولا مذبوح ولا، چھوڑو ان باتوں کو، تم کھاؤ نہ۔ اللہ کہتا ہے ولا تاکلوا، اے میرے بندو ولا تاکلوا، نہ کھاؤ تم وہ جانور جس کو اللہ کے نام پہ ذبح نہ کیا گیا ہو۔ ہم نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، یقین کریں ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے بے اسم محمد، اس کو ذبح کر دو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ جب بھی ہم نے کہنا بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام پہ جو جانور ذبح ہوگا اس کو مذبوح بطریقت اسلامیہ کہتے ہیں۔ تو ایک بات یاد کر لیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جانور حلال ہے، تو حلال ہونے میں کیا شک ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ، جو جانور اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوا، وہ جھٹکا دیا ہوا ہے، وہ کیسے ذبح کیا ہے، وہ جانور آپ کے لیے حرام ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ میرے اس متنی کی طرح آپ بھی سب کو خود بھی حرام کھاتے اور لوگوں کو بھی حرام کھلاؤ۔ چکن حلال ہوتا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ وہ طریقہ اسلامیہ کے مطابق ذبح شدہ ہے کہ نہیں، تو یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے۔ میرا ایک اور بیلی میرا مولوی صاحب ہے، وہ 5 بار سے گوشت لاتے تھے، سامنے رکھتے تھے، بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتا یہ حلال ہو، ایسے حلال نہیں ہوتے جانور ذبح کرنے سے حلال ہوتا ہے۔ تو زندگی میں یہ بیوقوفی نہیں کرنا، لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ دوسرا جو ادب کی بات ہے چھوٹی سی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدائی اسلام تھا، ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، میرا باپ مسلمان ہے، میرے دادا مسلمان تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوسائٹی میں
دین کا کام شروع کیا تھا وہ سارے ان کے رشتہ دار تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حکم ربی بھی یہی تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے محبوب تبلیغ کر لیکن سب سے پہلے گھر سے شروع کر. ہم لوگوں کو کر دے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں بات ہے مالک تو یہ کہہ رہا اپنے محبوب کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے محبوب تبلیغ کر لیکن کہاں سے؟ اپنے گھر سے. تو نبی نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بلایا, پہاڑ پہ چڑھ گئے, پوچھا لوگوں میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو صادق ہے, تو امین ہے. کہا پکی بات ہے؟ کہ ہاں پکی بات ہے. فرمایا میں یہ کہوں پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے, حالانکہ تم تو دیکھ نہیں رہے. کہہ لے کہ ہم نہیں دیکھ رہے لیکن تو دیکھ رہا ہے نا, ہم مان جائیں گے کہ لشکر آ رہا ہے چونکہ تو کہہ رہا ہے. اتنا یقین تھا ان کو. لیکن جب سرکار نے کہا کہ پھر مانو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ واحد ہے, یکتا ہے, رازق کل ہے, خالق کل ہے, مالک کل ہے, اس کے سوا ہمارا کوئی مالک نہیں. تو پھر سب سے پہلے کون بولا تھا؟ چچا تبت یدا ابی لہب وتب. اچھا یہ سرکار کا آغاز بتا رہا ہوں. جب سرکار نے آغاز کیا تو ایک دن ابو جہل نے سرکار کے اوپر گند ڈال دیا. کسی نے دیکھا اب سرکار کی اشک شوئی کرنے والا کوئی نہ تھا اس زمانے میں. ہم تو بڑے قسمت والے لوگ ہیں, گند ڈال دیا. تو کسی نے حضرت امیر حمزہ جو حضور کے چچا ہیں, مسلمان نہیں تھے ابھی, وہ شکار سے آئے, ان کے ہاتھ میں کمان تھی, تیر لٹکے ہوئے تھے. کسی نے جا کر کہا کہ یار مانا تمہارا بھتیجا نئی نئی باتیں کرتا ہے لیکن ہے تو سچا, بات تو سچی کرتا ہے, جھوٹ تو نہیں بولتا, دھوکہ تو نہیں کرتا. کہنا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ ابو جہل نے آج محمد پہ گھر میں گند ڈالا ہے. حضرت امیر حمزہ نے کپڑے جو پہنے ہوئے تھے شکار کے وہ نہیں اتارے, تیر لگے ہوئے, کمان ہاتھ میں ہے, بڑی سخت ہوتی, چمڑے کی ہوتی نا. آپ آئے تو ابو جہل کو للکارا, اوے تم نے مارا تھا, آج گھر میں ہی ڈالا تھا. کہاں؟ وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا تھا, ہمارے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتا تھا, ہمارے باپ دادا کے دین کا مذاق اڑاتا تھا. آپ نے کمان تھا اسی بھی اس کی گردن پہ جا پڑ ایسی زور کی ماری وہ تڑپ کے نیچے گرا. کہا حمزہ سن, وہ ہمارا دشمن ہے, وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے, ان کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے. مار رہے ہیں اس کو, بری طرح مار رہے ہیں. پوچھے وہ کیا کہتا ہے؟ کیا لگا وہ کہتا ہے کہ یہ سارے جھوٹے خدا ہیں, سچا تو ایک ہی خدا ہے جسے اللہ کہتے ہیں. اس نے کہا تو اس میں جھوٹ والی کون سی بات ہے؟ ایک اور تھپڑ دیا اس کو. کہا اس میں جھوٹ والی کون سی بات ہے؟ اس نے کہا کہ تو بھی تو ہمارا ساتھی ہے. اس نے کہا پھر گواہ ہو جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. امیر حمزہ بھی آج مسلمان ہو گیا ہے. یہ آپ کے ایمان کی کہانی ہے. تو یہ اللہ کہتا ہے کہ اب من کان میتن فاحییناہ وجعلنا, کیسی زندگی ہے کہ مردے سے اللہ نے زندہ پیدا کر دیا اور پھر زندگی کو گزارنے کا نور بھی عطا کر دیا. یہ اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید میں. یہ ادب کی بات ہے کہ جو نبی سے پیار کرتے نا, دیکھو نا ابو جہل کو مارا اور امیر حمزہ مسلمان نہیں تھے, لیکن اللہ پاک نے زندگی بدل دی. ہمیں تو مفت میں نبی ملا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ہم شریف اور تین نقطہ کلشی پڑھ کے میرے مل کرتے, پھر ہم ہمارے جو مایا ناز اکثر ہیں, عظیم انسان تھے, ہم تو بڑے خوش نصیب میں مسجدیں بنا لی ہیں, اس نے جیلیں کاٹی ہیں, مصیبتیں اٹھائی ہیں ہمارے لیے, اور پھر جا کے یہ مطلب بنی ہے. پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے مالک ہم سب نے مل کر فاتحہ پڑھی، اخلاص پڑھا، تیرے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ سرکار کی طفیل ہمارے اس بھائی کو یہ دنیا چھوڑ کے زمین کری سے چلا گیا جس کا نام محمد علی ہے، اے اللہ اس کی قبر کو جنت کی زندگی سے بدل دے، برزخ کی زندگی کو جنت کی زندگی سے بدل دے، اس کی ساری دنیاوی کوتاہیاں معاف فرما کر اپنے رحمت میں جگہ عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے اس دنیا میں بھی سرخرو کر دے، آخرت میں بھی سرخرو کر دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔